فی القضایا الموجہۃ من کیفیت ایجابیۃ کانت او سلبیۃ والدوام ولا ضرورت ولادے نہیں ہے ولا دوام وتسمى تلك الكيفية مادة القضية واللفظ الدال عليها جهة القضية. أقول نسبة المحمول إلى الموضوع سواء كانت بالإيجاب أو بالسلب لا بد لها من كيفية في نفس الأمر كالضرورة ولا ضرورت والدوام او الا دوام. فإن كل نسبة فرضت اذا قيست الى نفس الامر فإما ان تكون متکیفة بکیفیت الضرورہ او بکیفیت لا ضرورہ. تو دیکھنا چاہیے نا. اور اس نے تو اسی وقت سے درسگاہ ہی چھوڑ دی ہے جس دن عبارت پڑھوائے ہیں. اسی وقت سے فرار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. البحث الرابع فی القضایا الموجہہ. چوتھی بحث، یہ رافع نہیں ہے رابع. چوتھی بحث قضایا موجہہ کے بیان میں ہے. لا بد لنسبت المحمولات الى الموضوعات من کیفیت، یعنی موضوعات کی طرف جو محمولات کی نسبت ہوتی ہے اس نسبت کے لیے کسی نہ کسی کیفیت سے متکیف ہونا ضروری، یعنی ضرورت دوام یا لا ضرورت لا دوام. ان کیفیات میں سے کسی نہ کسی کیفیت سے اس نسبت کا متکیف ہونا ضروری، خواہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی. تو جس کیفیت سے وہ نسبت نفس الامر میں متکیف ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے مادہ قضیہ. اور جو لفظ اس کیفیت نفس الامری پر دلالت کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے جہت قضیہ. تو کیا تعریف ہوئی مادہ قضیہ کی؟ محمول کی نسبت جو موضوع کی طرف ہوتی ہے وہ نسبت نفس الامر میں جس کیفیت سے متکیف ہے اسے کیفیت کو کہا جاتا ہے مادہ قضیہ. جیسے ضرورت
دوام یا لا ضرورت لا دوام، اور جو لفظ اس کیفیت پر دلالت کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے جہت قضیہ۔ البحث الرابع فی القضایا الموجہہ، چوتھی بحث قضایا موجہہ کے بیان میں۔ لا بد لنسبت المحمولات الی الموضوعات من کیفیت، موضوعات کی طرف محمولات کی نسبت کے لیے کوئی کیفیت ضروری، ایجابیتاً کانت النسبہ او سلبیتاً، خواہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی۔ کالضرورت والدوام، جیسے کہ ضرورت، دوام، لا ضرورت اور لا دوام، یعنی کبھی وہ نسبت ضروری ہوتی ہے کہ اس کا جدا ہونا محال رہتا ہے، کبھی وہ نسبت دائمی ہوتی ہے یعنی ہمیشہ وہ نسبت پائی جاتی ہے لیکن جدا ہونا ممکن ہوتا ہے، اور کبھی وہ نسبت نہ ضروری ہوتی ہے نہ دائمی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کیفیتیں کالضرورت والدوام، جیسے کہ ضرورت اور دوام، لا ضرورت اور لا دوام۔ وتسمى تلك الکیفیت مادۃ القضیہ، اور اس کیفیت کا نام رکھا جاتا ہے مادہ قضیہ۔ واللفظ الدال علیہا یسمى جہت القضیہ، اور جو لفظ اس کیفیت پر دلالت کرے اس کا نام رکھا جاتا ہے جہت قضیہ۔ اقول نسبت المحمول الی الموضوع سواء کانت بالایجاب او بالسلب، شارح کہتے ہیں کہ محمول کی نسبت موضوع کی طرف خواہ ایجابی ہو یا سلبی، یعنی نسبت خواہ ثبوتی ہو یا سلبی۔ لا بد لها من کیفیت فی نفس الامر، اس کے لیے نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضروری، اس کے لیے نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضروری، جیسے ضرورت یا لا ضرورت، دوام یا لا دوام۔ کوئی بھی آپ نسبت بیان کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس کی کیفیت ہوگی، جیسے کہ کہا گیا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سالم۔ یہ کہا گیا کہ محمد سالم مبارک پور میں رہ کر کے درسگاہ سے غائب رہتا ہے۔ اب یہ ایک نسبت بتائی گئی کہ درسگاہ سے کیا رہتا ہے؟ غائب رہتا ہے۔ اب یہ نسبت نفس الامر میں کوئی نہ کوئی اس کی کیفیت ہوگی، یعنی غائب ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ دائمی ہے، یا نہ ضروری ہے نہ دائمی ہے، کوئی نہ کوئی ہے کیفیت اس کی۔ تو کون سی کیفیت ہے یہاں پر؟ ہاں، نہ ضروری ہے نہ دائمی کہ ضروری ہے۔ تو کوئی بھی نسبت جب ذکر کی جائے گی، خواہ نسبت ایجابی ہوگی یا سلبی، نفس الامر میں اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوگی، جس کیفیت سے وہ نسبت متکیف ہوگی۔ فَإِنَّ كُلَّ نِسْبَةٍ فُرِضَتْ، اس لیے کہ جو بھی نسبت فرض کی جائے، اذا قیست الى نفس الامر، جب وہ اس نسبت کا قیاس نفس الامر کی طرف کیا جائے،
یعنی واقع کی طرف اس کا قیاس کیا جائے. فَإِمَّا أَن تَكُونَ مُتَكَيِّفَةً بِكَيْفِيَّةِ الضَّرُورَةِ أَوْ بِكَيْفِيَّةِ لَا ضَرُورَةِ، تو وہ نسبت یا تو کیفیت ضرورت سے متکیف ہوگی، یعنی وہ نسبت نفس الامر میں ضروری ہوگی، او بے کیفیت لا ضرورہ، یا وہ نسبت کیفیت لا ضرورت سے متکیف ہوگی. ومن جہت اخرى، اور دوسری جہت سے دیکھا جائے، فَإِمَّا أَن تَكُونَ مُتَكَيِّفَةً بِكَيْفِيَّةِ الدَّوَامِ أَوِ اللَّادَوَامِ، کو نسبت یا تو کیفیت دوام سے متکیف ہوگی یا کیفیت لادوام سے متکیف ہوگی، یعنی وہ نسبت یا تو دائمی ہوگی یا دائمی نہیں ہوگی. فَإِذَا قُلْنَا كُلُّ إِنسَانٍ حَيْوَانٌ بِالضَّرُورَةِ، تو جب ہم نے کہا کہ ہر انسان حیوان ہے، تو انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہر انسان حیوان ہے ضروری طور پر. تو یہ نسبت نفس الامر میں کس کیفیت سے متکیف ہے؟ کیفیت ضرورت سے. کانتی ضرورت ہو، تو یہی ضرورت ہیا کیفیت و نسبت الحیوان الانسان، یہی انسان کی طرف حیوان کی نسبت کی کیفیت ہے، یعنی یہ نسبت بالکل ضروری ہے. وَإِذَا قُلْنَا، اور جب ہم کہیں کُلُّ انسان کاتب، ہر انسان کاتب، تو واقع میں ہر انسان کا کاتب ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کا کاتب ہونا واقع میں ضروری ہے؟ ہر انسان کا کاتب ہونا واقع میں نفس الامر میں ضروری نہیں. تو یہ نسبت یہاں پر لا ضرورت کی کیفیت سے متکیف. کس کیفیت سے؟ لا ضرورت کی کیفیت سے. اور جب ہم کہیں کلو انسان کاتب لا بالضرورہ کانت لا ضرورت، تو یہاں پر لا ضرورت ہیا کیفیت و نسبت الکتابت الانسان، یہی انسان کی طرف کتابت کی نسبت کی کیفیت ہے. وَتِلْكَ الْكَيْفِيَةُ الثَّابِتَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، تو سما مادۃ القضیہ، اور وہ کیفیت جو نفس الامر میں ثابت ہے، اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ مادہ قضیہ. واللفظ الدال علیہا، اور جو لفظ اس کیفیت پر دلالت کرے. ظاہر ہے کہ قضیہ جب ملفوظہ ہوگا تو اس کیفیت پر لفظ دلالت کرے گا، اور اگر قضیہ ملفوظہ نہ ہو، زبان سے اس قضیہ کا تلفظ نہ کیا جائے بلکہ صرف عقل میں اس کا تصور کیا جائے، تو قضیہ معقولہ ہوگا. اور جب قضیہ معقولہ ہوگا تو جو صورت عقلیہ اس کیفیت پر دلالت کرے گی، اس صورت کا نام ہوگا جہت قضیہ. اس صورت کا نام کیا ہوگا؟ جہت قضیہ. یعنی عقل جو حکم لگائے گی کہ یہ کیفیت ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے، تو یہی حکم عقلی، یہی ہوگی جہت قضیہ. یہ کس صورت میں؟ جبکہ وہ قضیہ ملفوظہ نہ ہو بلکہ قضیہ معقولہ. جیسے بہت سارے قضایا ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی زبان سے نہیں بولتا، زبان سے تلفظ نہیں کرتا، بلکہ خالی ذہنی پلاؤ پکاتا رہتا ہے، خالی تصورات کرتا ہے. یہاں تک کہ رات میں اپنی بستر پر لیٹے لیٹے آنکھ بند کر کے ان قضایا کے تصورات کرتا ہے اپنے ذہن، زبان پر نہیں لاتا ہے، بس سوچتا رہتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہاں،
جیسے آپ لوگ بھی سوتے ہوں گے رات کو یا دن میں جب سوتے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں خیال میں آتی ہوں گی کہ مستقبل میں ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہاں جیسے سوچتے ہوں گے کہ جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو فارغ ہو کر کے ہمیں یہ کرنا ہے، یا آج شام کو ہمیں یہ کام کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے. سب خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور زبان سے نہیں بولتے. تو وہی جو صورت عقلیہ اس کیفیت پر دلالت کرتی، یعنی ذہن میں آپ یہ فیصلہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے، تو وہی جو صورت عقلیہ اس کیفیت پر دلالت کرتی ہے اسی کو جہت قضیہ کہتے ہیں. تو قضیہ ملفوظہ اگر ہوگا تو لفظ اس کیفیت پر دلالت کرے گا، اور قضیہ معقولہ ہوگا تو اس کیفیت پر حکم عقلی دلالت کرے گا، یعنی صورت عقلیہ دلالت کرے گی. واللفظ الدال علیہا فی القضیۃ الملفوظہ، اور وہ لفظ جو اس کیفیت پر دلالت کرے قضیہ ملفوظہ میں، یا عقل اس بات کا حکم لگائے کہ وہ نسبت فلاں کیفیت سے متکیف ہے قضیہ معقولہ میں، تو سما جہت القضیہ، تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ جہت قضیہ. ومتى خالفت الجہت مادۃ القضیہ، اور جب جہت قضیہ مادہ قضیہ کے خلاف ہو جائے، کانت کاذبۃ، تو قضیہ کیا ہوگا؟ کاذب ہوگا. جیسے کہ کہا جائے، کیا کہا جائے؟ کیا نام بتائے تھے؟ ہاں، جیسے کہ کہا جائے کہ سالم درسگاہ سے غائب رہتا ہے، تو نفس الامر میں غائب ہونا سالم کے لیے نہ ضروری ہے اور نہ دائمی ہے. لیکن اب کہا جائے کہ سالم درسگاہ سے ہمیشہ غائب رہتا ہے، تو جو کیفیت ذکر کی گئی، جو لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وہ لفظ واقع کے مطابق نہیں، وہ لفظ واقع کے مطابق نہیں ہے. تو یہ قضیہ صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ غلط ہو جائے گا. یا کہا جائے کہ سالم ضروری طور پر درسگاہ سے غائب رہتا ہے، تو بھی واقع کے مطابق نہیں ہے نا. تو یہاں پر جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہیں، اس لیے یہ قضیہ کیا ہوگا؟ کاذب ہوگا. اور اگر لفظ میں بھی وہی کہا جائے کہ سالم درسگاہ سے غائب رہتا ہے، نہ ضروری طور پر اور نہ دائمی طور پر، نہ ضروری طور پر نہ دائمی طور پر، یعنی نہ غائب ہونا ضروری ہے اس کے لیے نہ دائمی. ہاں کبھی کبھار جب اس کا من بہک جاتا ہے ادھر ادھر کہیں، تب غائب ہو جاتا ہے. تو پھر یہاں پر جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق ہو جائے گا، تو یہ قضیہ صادق ہو جائے گا. وَمَتَى خَالَفَتِ الْجِهَةُ مَادَّةَ الْقَضِيَّةِ، اور جب جہت قضیہ مادہ قضیہ کے خلاف ہو، کانت کاذبۃ، تو قضیہ کاذب ہوگا. لأن اللفظ اذا دل على ان کیفیت النسبت فی نفس الامر ہے کیفیت کذا، اس لیے کہ لفظ جب اس بات پر دلالت کرے کہ نفس الامر میں نسبت کی کیفیت فلاں کیفیت ہے، او حکم العقل بذالک، یا عقل اس کا حکم لگا دے، ولم یکن تلک الکیفیت التی دل علیہ اللفظ، حالانکہ وہ کیفیت جس پر وہ لفظ دلالت کر رہا ہے یا عقل اس کا حکم لگا رہی ہے، وہ کیفیت حقیقت میں وہ کیفیت نہ ہو الثابتہ فی نفس الامر، جو کیفیت نفس الامر میں ثابت. لم یکن الحکم فی القضیہ مطابقا للواقع، تو اس قضیہ میں حکم واقع کے مطابق نہ ہوگا. فکانت القضیۃ کاذبۃ، تو قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا. مثلا اذا قلنا، مثلا جب ہم کہیں کلو انسان حیوان لا بالضرورہ،
یہ کہا جائے کہ کلو انسان حیوان لا بالضرورہ، تو یہاں جو کیفیت لفظ میں ذکر کی گئی ہے، کون سی کیفیت ذکر کی گئی؟ کون سا لفظ لایا گیا؟ لا بالضرورہ، یعنی یہ لفظ کیفیت لا ضرورت پر دلالت کر رہا ہے، حالانکہ واقع میں یہ نسبت غیر ضروری نہیں ہے، بلکہ واقع میں یہ نسبت ضروری ہے۔ انسان کا حیوان ہونا نفس الامر میں غیر ضروری نہیں ہے بلکہ ضروری، تو نفس الامر میں یہ نسبت تو کیفیت ضرورت سے متصف ہے، کیفیت ضرورت سے متکیف ہے، لیکن اس کے لیے جو لفظ لایا گیا وہ لا بالضرورہ کا لایا گیا، جو غیر ضروری ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پر جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ قضیہ کاذب ہو جائے گا۔ مثلا جب کوئی کہے کل انسان حیوان لا بالضرورہ دل علی ان کیفیت نسبت الحیوان الی الانسان فی نفس الامر ہی اللہ ضرورہ، تو یہ لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ انسان کی طرف حیوان کی نسبت کی کیفیت نفس الامر میں لا ضرورت ہے، ولیس کذالک فی نفس الامر، جبکہ نفس الامر میں ایسا نہیں۔ فلا جرم کذبت القضیہ، تو لا جرم یہ قضیہ کیا ہو گیا؟ کاذب ہو گیا۔ وتلخیص الکلام فی ھذا المقام، اب اس مقام میں خلاصے کلام یہ ہے کہ محمول کی نسبت جو موضوع کی طرف ہوتی ہے، خواہ وہ نسبت ایجابی ہو یا وہ نسبت سلبی ہو، بہرحال اس نسبت کا تین وجود ہوتا ہے۔ ایک وجود اس کا ہوتا ہے نفس الامر میں، ایک ہوتا ہے کیا؟ نفس الامر میں۔ دوسرا وجود ہوتا ہے عقل میں، اور تیسرا وجود ہوتا ہے لفظ میں۔ ایک وجود ہوتا ہے کہاں؟ نفس الامر میں، ایک وجود ہوتا ہے کیا؟ عقل میں، اور ایک وجود ہوتا ہے کہاں؟ لفظ میں۔ سمجھ گئے؟ اب جیسے مثلاً کہیں کسی کی شادی ہونے والی ہے، تو شادی ہونے سے پہلے وہ تمام طرح کے تصورات ذہن میں لاتا ہے، تو ایک تو اس کی بیوی وہ ہوتی ہے جو نفس الامر میں ہونے والی ہوتی، جو نفس الامر میں اس کی بیوی ہونے والی ہوتی ہے، اور وہ ذہن میں اپنے طور سے سوچے رہتا کہ فلاں سے ہم شادی کریں گے، تو یہ بیوی اس کی ہو گئی کہاں؟ ذہن میں، عقل میں۔ اور جب عقل میں کسی کا تصور بیٹھا لیا ہے تو اب زبان پر وہی الفاظ بھی لے آئے گا، تو اس کا ایک وجود کہاں ہو گیا؟ لفظ میں۔ تین وجود ہوا نا؟ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ عقل اور لفظ میں جو لے آیا ہے یہ نفس الامر کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو اگر مطابقت ہو جائے، یعنی اپنے عقل میں جس سے شادی کرنے کے لیے سوچا تھا اسی سے شادی ہو گئی، اس کی نفس الامر میں وہی اس کی بیوی ٹھہری، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی آرزو، اس کی طلب بالکل صادق تھی۔ کیا کہا جائے گا؟ کہ طلب اس کی صادق تھی ایک طرف، اور اگر سوچا تھا کسی سے شادی کرنے کو اور ہو گئی کسی دوسرے سے، تو یہ طلب واقع کے مطابق نہیں ہوئی، تو یہ طلب کیا ہو گئی؟ کاذب ہو گئی اس کی۔ تو نسبت کے تین وجود ہوتے ہیں، جیسے کہ موضوع اور محمول کے بھی تین وجود ہوتے ہیں۔
ایک وجود ہوتا ہے نفس الامر میں، ایک وجود ہوتا ہے عقل میں، اور ایک وجود ہوتا ہے لفظ میں۔ وَتَلْخِيصُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، اس مقام میں خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم کہیں کہ موضوع کی طرف محمول کی نسبت خواہ ایجابی و نسبت ہو یا سلبی، یجب ان یکون لها وجود فی نفس الامر، یہ ضروری ہے کہ اس کا ایک وجود ہو نفس الامر میں، ووجود عند العقل، اور ایک وجود ہوتا ہے عقل میں، ووجود فی اللفظ، اور ایک وجود اس کا کہاں ہوتا ہے لفظ میں، کل موضوع المحمول وغیرہما من الاشیاء، جیسے کہ موضوع اور محمول اور ان کے علاوہ دیگر اشیاء، التی لہا وجود فی نفس الامر، جن کا ایک وجود نفس الامر میں ہوتا ہے، وہ وجود عند العقل، اور ایک وجود عقل میں ہوتا ہے، وہ وجود فی اللفظ، اور ایک وجود لفظ میں ہوتا ہے۔ فالنسبت متا کانت ثابتۃ فی نفس الامر، تو وہ نسبت جب نفس الامر میں ثابت، لم یکن لہا بد من ان تکونا متکیفۃ بکیفیت ما، تو اس کے لیے اس بات سے کوئی چارہ نہیں، اس بات سے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ نسبت کسی نہ کسی کیفیت سے ضرور متکیف ہوگی، وہ نسبت کسی نہ کسی کیفیت سے ضرور متکیف ہوگی۔ ثم اذا حصلت عند العقل، پھر وہ نسبت جب عقل میں حاصل ہو جائے، اعتبار لہا کیفیتاً، تو عقل اس کے لیے کسی کیفیت کا اعتبار کرے گی، ہی اما عین تلک الکیفیت ثابتہ فی نفس الامر، اب عقل جس کیفیت کا اعتبار اس کے لیے کر رہی ہے وہ کیفیت یا تو بعین ہی وہی کیفیت ہوگی جو نفس الامر میں ثابت ہے، او غیرہا، یا اس کے علاوہ کوئی دوسری کیفیت ہوگی۔ ثم اذا وجدت فی اللفظ، پھر وہی نسبت جب لفظ میں پالی جائے، تو ظاہر ہے کہ لفظ میں جب وہ نسبت پائی جائے گی، اوردت عبارت، تو اس کے لیے کوئی عبارت لائی جائے گی، تدل علی تلک الکیفیت المعتبرہ عند العقل، جو عبارت اس کیفیت پر دلالت کرے گی جو کیفیت عقل کے نزدیک معتبر ہے۔ اذ الالفاظ انما ہی بإزاء الصور العقلیہ، اس لیے کہ الفاظ صور عقلیہ کے مقابل ہی میں لائے جاتے ہیں، عقل میں جو صورت چھپتی ہے الفاظ اسی کے مقابل میں لائے جاتے ہیں۔ فکما ان للموضوع والمحمول والنسبت وجودات فی نفس الامر وعند العقل، تو جس طرح سے موضوع اور محمول اور نسبت کے کئی وجود ہیں، ایک وجود نفس الامر میں وعند العقل، اور دوسرا وجود کہاں پر عقل میں، اور تیسرا وجود وہ فی اللفظ، تیسرا وجود لفظ میں، اور جب تک لفظ میں وجود نہیں ہوا تھا عقل تک محدود تھا وجود، تو اس اعتبار سے سارت اجزاء للقضیۃ المعقولہ، یہ سب کس کے اجزاء ہوں گے؟ قضیہ معقولہ کے اجزاء، یعنی جب تک کھچڑی آپ کے ذہن میں پکتی رہی، جب تک خیالی پلاو آپ بناتے رہے، اس وقت تک موضوع محمول اور نسبت یہ سب قضیہ معقولہ کے اجزاء تھے، اور جب آپ صبر نہیں کر سکے اور وہی زبان پر بھی لے آئے، تلفظ کر دیا آپ نے، تب یہ سب اجزاء ہو جائیں گے کس کے؟ قضیہ ملفوظہ کے، اس لیے کہ اب قضیہ صرف معقولہ نہیں ہے بلکہ قضیہ ملفوظہ ہو گیا ہے۔ حتیٰ صارت اجزاء للقضیۃ المعقولہ وبہذا الاعتبار، اور اس اعتبار سے یعنی عقل میں جو وجود ہوا ہے اس اعتبار سے وہ قضیہ معقولہ کے اجزاء ہیں، وفی اللفظ، اور لفظ میں ایک وجود ہے ان کا، حتیٰ صارت اجزاء للقضیۃ الملفوظہ، یہاں تک کہ وہ قضیہ ملفوظہ کے اجزاء ہوں گے۔ کذالک کیفیت النسبت،
لہا وجود فی نفس الامر وعند العقل فی اللفظ، اسی طرح سے کیفیت نسبت کے لیے بھی ایک وجود ہے نفس الامر میں، اور ایک وجود ہے عقل میں، اور ایک وجود ہے لفظ میں۔ فل کیفیت الثابتہ للنسبت فی نفس الامر، تو وہ کیفیت جو اس نسبت کے لیے نفس الامر میں ثابت ہے، ہیا مادۃ القضیہ، وہ کیا ہے؟ مادۃ القضیہ۔ والثابتۃ لہا فی العقل، اور وہ کیفیت جو اس نسبت کے لیے عقل میں ثابت ہے، ہیا جہت القضیۃ المعقولہ، وہ جہت قضیہ معقولہ۔ والعبارۃ الدالہ علیہا ہیا جہت القضیۃ الملفوظہ، اور وہ عبارت جو اس کیفیت پر دلالت کر رہی ہے وہ جہت قضیہ ملفوظہ۔ ولما کانت الصور العقلیہ والالفاظ الدالہ علیہا لا یجب ان تکون مطابقۃ للامور الثابتۃ فی نفس الامر، اور جبکہ صور عقلیہ اور صور عقلیہ پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں ان کا نفس الامر کے مطابق ہونا کوئی ضروری نہیں، کہ ہے ضروری؟ صورت عقلیہ، کوئی بھی صورت عقلیہ اور اس صورت عقلیہ پر جو لفظ دلالت کرے اس کا نفس الامر کے مطابق ہونا کوئی ضروری نہیں۔ جیسے کہ بھی مثال ہم نے ایک دی ہے نا، مثال ایک ہاں، جس سے یہ بات آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ تو جو صورت آپ نے اپنی عقل میں سوچ رکھا ہے، جو بسا رکھا ہے، اور جو لفظ آپ اس صورت پر دلالت کرنے کے لیے لا رہے ہیں اس کا نفس الامر کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اب معلوم ہوا کہ جہت قضیہ اگر مادہ قضیہ کے مطابق ہے تب تو قضیہ صادق ہوگا، اور اگر جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہیں ہوگا تو قضیہ کاذب ہو جائے گا۔ ولما كانت الصور العقلیہ والالفاظ الدالہ علیہا لا یجب ان تکون مطابقۃ للامور الثابتۃ فی نفس الامر، اور جبکہ صور عقلیہ اور وہ الفاظ جو صور عقلیہ پر دلالت کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان امور کے مطابق ہوں جو امور نفس الامر میں ثابت ہے۔ لم یجب مطابقۃ الجہت للمادہ، تو معلوم ہوا کہ جہت قضیہ کا مادہ قضیہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں، بلکہ جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہ ہو۔ اب اس کی ایک مثال، محسوس مثال پیش کرتے ہیں۔ جیسے رات کی تاریکی میں آپ کو کوئی صورت نظر آئی، لائٹ کٹی ہوئی تھی، کوئی صورت آپ کو نظر آئی رات میں۔ اب صورت کے بارے میں آپ کے عقل میں کوئی نقشہ چھپ رہا ہے کہ ہے کیا آخر، یہ جو صورت ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہے کیا؟ انسان ہے کہ گھوڑا ہے یا کیا؟ تو ایک تو اس صورت کا وہ وجود ہے جو نفس الامر میں، اور ایک اس کی وہ صورت ہے جو آپ کے عقل میں آ رہی، اور اس کے لیے آپ لفظ بھی لا رہے ہیں، کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا انسان ہے۔ تو اب اگر واقعتاً وہ انسان ہی ہے تو جو صورت عقلیہ آپ کے عقل میں چھپی ہے واقع کے بالکل مطابق ہے، انسانی صورت آپ کے عقل میں آئی ہے واقع کے مطابق ہے، تو یہ کیا ہے؟ صادق۔ اور اگر واقع میں تو انسان تھا لیکن آپ کے عقل میں انسان کی صورت نہیں آ رہی ہے بلکہ گھوڑے کی صورت آ رہی ہے،
تو صورت عقلیہ یہاں واقعی کے مطابق نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا. کما اذا وجدنا شبہن ہوا انسان، کیا ہے؟ شبیہن ہے. کما اذا وجدنا شبہن ہوا انسان، جیسا کہ جب ہمیں کوئی صورت ملی جو انسان، وَأَحْسَسْنَاهُ مِنْ بَعِيدٍ، اور دور سے ہم نے اس کا احساس کیا. فَرُبَّمَا يَحْصُلُ مِنْهُ فِي عُقُولِنَا صُورَةُ انسان، تو کبھی کبھار ہماری عقلوں میں اس سے انسان کی صورت حاصل ہو رہی ہے. وَحِينَئِذٍ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْإِنسان، اور اس وقت اس کی تعبیر کس لفظ سے کی جاتی ہے؟ انسان کے لفظ. وَرُبَّمَا يَحْصُلُ مِنْهُ صُورَةُ فَرْسٍ، اور کبھی اس سے گھوڑے کی صورت ذہن میں آ رہی ہے. وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْفَرْسِ، اور اس کی تعبیر گھوڑے سے کے لفظ سے ہو رہی ہے. فَلِلشِّبْهِ وَجُودٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، تو اس صورت کا ایک وجود نفس الامر میں ہے اور ایک وجود عقل میں. اما مطابق او غیر مطابق، خواہ وہ واقع کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو. اور ایک وجود عبارت میں، اما فی عبارت صادقہ، خواہ سچی عبارت ہو اس کے لیے، او کاذبہ، یا سچی عبارت نہ ہو. فَكَذَلِكَ کیفیت و نسبت الحیوان الی الانسان، اسی طرح سے انسان کی طرف حیوان کی جو نسبت کی گئی ہے اس کی کیفیت کے لیے بھی ایک ثبوت اس کا نفس الامر میں ہے، وہ ہے ضرورت. یعنی نفس الامر میں یہ نسبت ضروری ہے، اور ایک اس کا وجود عقل میں ہے اور وہ ہے حکم عقلی، اور ایک وجود اس کا لفظ میں ہے اور وہ لفظ ہے. فَإِن طَابَقَتْ الْكَيْفِيَةُ الْمَعْقُولَةُ، تو اگر نفس الامر میں جو کیفیت ہے بالکل اس کے مطابق وہ کیفیت ہو جائے جس کا عقل میں تصور کیا گیا ہے، یا عبارت ملفوظہ بالکل اس کے مطابق ہو جائے، یعنی اس کے لیے جو لفظ لایا گیا ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہو جائے، کانت القضیۃ صادقۃ، تو قضیہ صادق ہوگا، اور اگر مطابق نہ ہو تو کاذب ہو جائے گا. وَإِلَّا کاذبۃ، ورنہ کاذب ہو جائے گا لا محالہ.